دنیا کے اختتام سے پہلے برپا ہونے والی بڑی عالمی جنگ، جس کی جانب اس وقت یہ پوری انسانیت انتہائی برق رفتاری سے رواں دواں ہے، اس کے محل و وقوع اور انجام کار پر تینوں ابراہیمی مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت بہت حد تک متفق ہیں۔ اس جنگ کا نقطہ آخر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں واپس آ کر بیت المقدس یعنی یروشلم کے شہر سے ایک عالمی حکومت کا قیام ہے۔ یہودی انہیں عبرانی زبان میں مشیاچ اور موشیاچ کہتے ہیں، اور عیسائی انہیں مسیح ناصری یعنی جیزس آف نیزرت کہہ کر پکارتے ہیں۔ احادیث کے ذخیرے میں موجود پیشن گوئیوں کے علاوہ قرآن پاک کا یہ اعلان کہ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ضرور بالضرور ایمان نہ لائے، یہ آیت اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت واقع نہیں ہوئی، اور دوسرا یہ اعلان بھی ہے کہ ابھی وہ وقت آنا اور وہ واقع ہونا ہے جب تمام اہل کتاب یعنی یہودی ان پر ایمان لے آئیں، کیونکہ باقی دو مذاہب کے لوگ تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت پر ایمان رکھتے ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آخری معرکے کا میدان جنگ شام ہے، اور شام میں گزشتہ 100 سال سے اکثریتی طور پر دو مذاہب آباد ہیں، اسلام اور یہودیت۔ شام آج کی قومی ریاست کو نہیں کہتے، بلکہ دراصل اس علاقے کا نام ہے جس میں یروشلم سے لے کر دریائے فرات تک ایک وسیع سرزمین شامل ہے۔ مسلمان اور یہودی گزشتہ 70 سال سے یہاں ایک دوسرے سے الجھتے، لڑتے اور جنگیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ یہی دونوں کردار ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے اور ان کی آمد پر اختتام پذیر ہونے والی بڑی جنگ میں بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن ایک کمال سازش سے ایک کردار یعنی یہودیوں کو بحیثیت قوم اور امت متحد و متفق رکھا گیا اور اسے عالمی سطح پر تسلیم بھی کیا گیا ہے۔ 2 نومبر 1917 کو ملکہ برطانیہ کی جانب سے برطانوی وزیر خارجہ بلفور کے لکھے جانے والے خط میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ پوری دنیا میں بسنے والے یہودی ایک قوم تصور ہوں گے اور انہیں ان کی ارض مقدس میں آباد ہونے کا پورا حق ہے، اور اس کے لیے تاج برطانیہ پوری کوشش کرے گا۔ اس خط کو دنیا اعلان بیلفور ڈیکلریشن کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ وہ تسلیم شدہ عالمی دستاویز ہے جس کے تحت یہودی، فرانسیسی ہو یا برطانوی، جرمن ہو یا روسی، کوئی بھی زبان بولے یا کسی بھی علاقے میں پیدا، وہ ایک یہودی قوم کا حصہ تصور ہوگا اور اسے اپنی ارض مقدس فلسطین و شام میں رہنے کا پورا حق ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں دوسری قوم یا دوسری امت یعنی مسلمان، انہیں رنگ، نسل، زبان اور علاقے کی بنیاد پر قومی ریاستوں میں زبردستی بانٹ دیا گیا، تاکہ اگر کل یہ بڑی جنگ برپا ہوتی ہے تو اس وقت مسلمان بحیثیت امت اور بحیثیت قوم متحد نہ ہوں اور ایک دوسرے سے لڑتے لڑتے ہلکان ہو چکے ہوں۔ اسی سازش کے تحت عدن سے لے کر عرفہ تک پورے خطے کا نقشہ میز پر رکھ کر تقسیم کیا گیا ہے۔ اس علاقے میں نسلی اعتبار سے مشترک اور ثقافتی اعتبار سے اپنی صدیوں پرانی روایات پر آج تک قائم ہونے کے ساتھ ساتھ اسلام پر ملٹنے کی درخشاں تاریخ رکھنے والا ایک ہی بڑا گروہ کردوں کا ہے، اور یہ 3.5 کروڑ افراد پر مشتمل ہے۔ قومیت کے نام پر گزشتہ 100 سالوں میں سب سے زیادہ فریب اسی قوم نے کھائے ہیں۔ اسلام سے پہلے کی سلطنتیں ہوں یا اسلام کے بعد بننے والی حکومتیں، سب آج تک انہی پر چڑھ دوڑتے رہے ہیں۔ ایران کے صفوی، ترکی کے عثمانی، شام کے نصیری علوی، عراق کے باسی، کون ہے جس نے کردوں کا خون نہیں بہایا، اور کون سی عالمی طاقت ہے جس نے کردوں کو قومیت کا فریب دے کر انہیں تباہ برباد نہیں کیا؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ علاقہ جہاں آخری جنگ کا سب سے بڑا میدان سجنا ہے، وہاں اکثریتی طور پر کرد ہی آباد ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنگ کا محل وقوع تک بتا دیا ہے۔ اہل روم ایماک یا دابق کے مقام پر پہنچ جائیں گے
اور ان کی طرف سے ایک لشکر مدینے سے پیش قدمی کرے گا جو اس زمانے کے بہترین لوگوں میں سے ہوگا۔ ایماک اور دابک ان دو جگہوں کے نام ہیں جو حلب کے سامنے ایک وسیع و عریض میدان میں واقع ہیں، جہاں اس وقت کرد آباد ہیں، اور ان کی ترکی اور شام کی حکومت سے بیک وقت جنگ جاری ہے۔ دابک حلب سے 45 کلومیٹر ہے، ترکی کی سرحد وہاں سے صرف 14 کلومیٹر ہے۔ اسی مقام پر اہل روم مغرب اسی جھنڈوں تلے حملہ آور ہوں گے، اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 افراد ہوں گے، یعنی 9,60,000 فوجی۔ اتنی بڑی تعداد میں انفنٹری آج تک بیک وقت کسی جنگ میں استعمال نہیں ہوئی۔ اس بڑی جنگ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی پناہ گاہ بھی بتا دی ہے۔ فرمایا مسلمانوں کے لیے 3 پناہ گاہیں ہیں، ملمت القبری یا جنگ عظیم جو ایماک انطاکیہ میں ہوگی، اس میں پناہ گاہ دمشق ہے، دجال کے وقت پناہ گاہ بیت المقدس، اور یاجوج ماجوج کے وقت کوہ طور۔ دمشق میں پناہ گاہ کے بارے میں اس لیے فرمایا کیونکہ اس جنگ میں امام مہدی کا ہیڈ کوارٹر غوطہ میں ہوگا، جو دمشق سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ آج یہی سرزمین جنگ کے شعلوں سے گرم ہے۔ تازہ ترین معرکہ جو ترکی اور کردوں کے درمیان برپا ہے، وہ بھی صرف قومیت کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے، جس کا آغاز ایک سازش کے بے نقاب ہونے یا جان بوجھ کر بے نقاب کرنے سے ہوا تاکہ لڑائی کی آگ بھڑک اٹھے۔ کردوں کی فوج کا کمانڈر فرد آبدی شاہین، جسے جنرل مظلوم آبدی کہا جاتا ہے، اس کی امریکی پینٹاگون اور دفتر خارجہ کے افسران سے ایک گفتگو منظر عام پر لائی گئی، جس میں وہ کہتا ہے، کیا تم امریکی یہ منصوبہ بنا رہے ہو کہ ترکی کو شام کے علاقے میں 30 کلومیٹر علاقے قبضہ کروا دیا جائے تاکہ ترکی وہاں شامی عرب مہاجروں کو آباد کر سکے؟ اگر ایسا ہے تو پھر ہم امریکہ کے بجائے روس سے مدد مانگ لیں گے، کیونکہ یہ ہمارے علاقے اور ہمارے شہر ہیں۔ اس گفتگو کے منظر عام پر آنے کے بعد ترکی نے اس علاقے میں اپنی فوجیں اتار دیں اور جنگ شروع ہو گئی، جس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا وہ دھمکی آمیز خط ہے کہ جس میں اس نے اردوغان کو کہا ہے وہ فوراً جنرل مظلوم سے مذاکرات کرے ورنہ وہ آخری حد تک جائے گا۔ اس جنگ میں ایک جانب ترکی ہے جسے علاقائی سرحد کے تصور پر تقسیم کیا گیا ہے اور اسے عالمی سطح پر ریاست تسلیم کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب کرد ہیں جنہیں نسلی بنیاد پر متحد کیا گیا اور انہیں صرف نسلی بنیاد پر حکومت اور آزاد ملک کا خواب دکھا کر لڑوایا گیا۔ دونوں اس فتنہ و تنیت و قومیت کا شکار ہیں۔ ان میں کوئی بھی اللہ کے لیے لڑ رہا ہے، نہ جہاد فی سبیل اللہ کر رہا ہے۔ یہ اس خطے کو تباہ اور وہاں بسنے والوں کو برباد کرنے کا منصوبہ ہے، جہاں آخری معرکہ برپا ہونا ہے۔